بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد مجالس تفسیر قرآن کی 23ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. آج ہم ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں. اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر غور نہیں کیا گیا اور نہ کچھ لکھا گیا ہے اور نہ زیادہ اس پر بولا گیا ہے. قرآن کا ایک رخ ہے کہ یوں تو قرآن احکامات کی بھی کتاب ہے، نصیحتوں کی کتاب ہے، لیکن اس کا مرکزی موضوع ہے انسان کو انسان بنانا. اور اس پہ گفتگو کم کرتے ہیں لوگ کہ قرآن نے اس کا سبق دیا کہ اگر تم انسان ہو تو انسان بن کر کیسے رہو. تو اس میں یہ ضروری تھا کہ جتنے انسان گزر چکے تھے اور جو کسی نہ کسی وجہ سے معاشرے میں مشہور ہوئے، اپنے ملک میں مشہور ہوئے، تو ان کی سبان حیات کو قرآن نے محفوظ کیا. اور یہ قرآن کا ایک بڑا معجزہ ہے جو اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں دنیا والوں کو نہیں معلوم تھا، قرآن نے بتایا کہ وہ کیا تھے. مثلاً آدم کے دور میں نہ کتابیں لکھی جاتی تھیں، نہ کوئی لکھنے والا تھا. اور آدم جب پیدا ہوئے تھے، بنے تھے، تو اس وقت کون دیکھنے والا تھا؟ اگر قرآن نہ بتاتا تو آدم کی ابتدائی زندگی انسانوں کو معلوم ہی نہ ہوتی کہ پتلا کیسے بنا، سجدہ کیسے ہوا. تو گویا قرآن کا یہ ایک رخ ہے کہ وہ انبیاء کی زندگیاں بتاتا ہے، ان کی سبان حیات کو محفوظ کرتا ہے. قرآن سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہر نبی کے عہد کی اقوام کیسی تھی، ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کی ثقافتی سرگرمیاں کیا تھیں، ان کی تہذیب کیا تھی. قرآن نے نقشہ کھینچا. اور یہ بھی کہ حد یہ ہے کہ ان کی محلے اور گلیوں کو اور ان کے مکان کے نقشوں کو بھی پیش کہ کس طرح کے مکان قوم عاد والے بناتے تھے. دروازے کتنے بڑے تھے، مکان کی چھتیں کتنی اونچی تھی، مکان کے نقشے کے وہ پوری تہذیب کو، وہ اچھی قوم ہو یا بری قوم، نقشہ کھینچ دیا. میں نے قرآن نے بتایا کہ کتنے طریقے کے انسان گزر چکے ہیں. ہم تمہیں ہر نمونے کا انسان دکھائیں گے، اس میں سے پھر ہم تمہیں ایک آئیڈیل انسان دیں گے. ایسے بنو، ایسے بنو، اس طرح کے انسان بن کر دنیا میں جیو. تو اس موضوع پر ہم
جب تک بھی ڈسکس ہوگا، موضوع چلے گا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے. اگر دلچسپ موضوع رہے گا تو چلتا رہے گا، اگر خشک ہو جائے گا تو روک دیں گے، کوئی اور موضوع شروع کر دیں گے. اور اسی ذیل میں ہم اپنے تجربات بھی سنائیں گے کہ ہم کہاں کہاں گئے، ہم نے کتنے طریقے کے انسان دیکھے، اور ان انسانوں میں جو ہمارے گرد رہے کیا کہنا، ان میں ہم نے اپنے آپ کو کیا محسوس کیا، اور ان انسانوں کی انسانیت کے آئینے میں ہم کیا نظر آئے، اور ہمارے آئینے میں دیگر کیا نظر آئے. تو مشاہدات ہو، تجربات ہو، مطالعات کی روشنی میں قرآن کی یہ گفتگو جو قرآن کا اہم پہلو ہے اور جس پر نہیں بولا گیا، یہ تو انسان ہے. اب حیرت انگیز بات قرآن کی یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن نے بیان کیا، جس لفظ کو قرآن نے جہاں رکھ دیا، اس قرآن کے ایک ایک لفظ کی زبان حیات قرآن نے بیان کی. یعنی اس سے پہلے کسی کتاب میں، مثلا آج کی سائنس سورج کی زبان حیات بیان کرتی ہے. کتنے ارب سال کا ہو گیا سورج، کیسے پیدا ہوا تھا سورج، سورج میں کیا کیا ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، کیا ہے، کیسے چلتا ہے، روز و شب کیا ہے سورج کے، سورج کے گرد اس کے کتنے اصحاب ہیں، کون کون اس کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور اس کا اپنا کیا طواف ہے، وہ کس کے گرد چکر لگا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا طلوع، اس کا غروب، اس کی منزلیں، اس کا سفر، اس کی پوری حیات، پھر اس کی موت. آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے، قرآن نے پہلے ہی سورج کی زبان حیات بیان کی. زمین، پانی، آگ، ہوا، مٹی کیسے خلق ہوا. سائنس گرد پا کو نہیں پہنچ سکتی تھی اگر قرآن کی یہ آیتیں نہ ہوتی، تو اشیاء کی ماہیت کو سائنس بیان نہیں کر سکتی. قرآن نے اگر رات کا ذکر کیا تو راتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں، ان راتوں کے نام کیا کیا ہیں، کتنی راتیں دنیا میں ایسی گزری جو اہم تھیں، خود قرآن کی نظر میں کون سی رات اہم ہے، سب قرآن نے راتوں کو ایک کردار بنا کر پیش کیا. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. مجھے 10 راتوں کی قسم، مجھے ایک تاریک رات کی قسم. اب اس میں رات کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں رات کتنی اہم ہے. تو ایک رات کی وجہ سے دن میں کتنی رونق آ گئی. رونق دن سے آتی ہے، لیکن قرآن نے بتایا کہ ہم نے رات میں بھی رونق بھر دی. یہ شب ہجرت ہے، یہ شب معراج ہے، یہ شب عاشور. راتوں کے نام رکھ دیے، یہ شب قدر ہے، یہ رات اس رات کی سردار ہے. راتوں پر راتیں بلند ہوتی جاتی ہیں. فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ شب ہجرت بلند ہے، کہ شب معراج بلند ہے، کہ شب قدر بلند ہے. تو ساری
گفتگو کو سمیٹ کر قرآن نے کہا کہ جس رات میں ہمارا کوئی عظیم کام ہو جائے، چاہے وہ ہجرت ہو یا معراج یا شب عاشور، ہر رات شب قدر ہے۔ تو رات کا موضوع، دن کا موضوع نہیں، یہ تو اچھی چیزیں تھیں، اچھے انسان تھے، یہ انبیاء تھے، یہ اولیاء تھے۔ ملکوں کی تاریخ، یہ ملک سبا ہے، یہ فلسطین ہے، یہ مدین ہے، یہ عراق ہے، نینوا ہے، یہ مصر ہے۔ دریاؤں کی تاریخ، یہ نیل ہے، یہ فرات ہے، یہ دجلہ ہے۔ دریاؤں کی، درختوں کی تاریخ، پھولوں کی تاریخ، پتھروں کی تاریخ، پتھروں کی ماہیت، یعنی وہ رب ہے انسانوں کا، جمادات کا، نباتات کا، حیوانات کا، جانوروں کی تاریخ۔ یہ ہاتھی ہے، یہ اونٹ ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا ہے، یہ مچھلی ہے، یہ سانپ ہے، قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا۔ یہ بھیڑیا ہے، یہ اس کے عادات و اطوار۔ کون کون ہمیں رب مانتا ہے؟ یہ کہ چونٹی ہے، یہ مکڑی، اور یہ شہد کی مکھی۔ یہ پہاڑ، پہاڑوں کی سبانح ہے۔ پہاڑوں کو ہم نے کیسے بنایا، کیوں بنایا، اور اس سے ہم نے زمین کے وزن کو کیسے قائم رکھا۔ جگہ جگہ رواسی جمع میں ذکر کیا، رواسی، قرآن پہاڑوں کو رواسی کہتا ہے۔ رواسی جمع ہے، واحد اس کا جو ہے روس ہے، لیکن روس کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، یعنی پہاڑ کو واحد میں نہیں استعمال کیا۔ پہاڑ میں واحد کو اگر لے کر آیا تو کہا سینہ، اور پھر اس میں لفظ لگا کر اسے مقید کر دیا طور سینہ، طور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھ کو قسم ہے طور سینہ پہاڑ کی۔ روس کا لفظ کیوں نہیں رکھا؟ اگر رکھ دیتا تو چونکہ ایک نظریاتی مذہب اشتراکیت نکلنے والا تھا، جو مذہب اللہ سے ٹکرا رہا تھا، ان کے لیے سند ہو جاتی کہ ہمارے ملک کا نام مسلمانوں کی کتاب میں موجود ہے، تو وہ اس سے سند لے لے، تو لفظ روس استعمال نہیں کیا، رواسی کا۔ اور اگر کسی ملک کا نام اس نے استعمال بھی کیا تو زیر و زبر کا فرق کر دیا، زیر و زبر کا فرق کر دیا۔ عربی میں تبت کہتے ہیں کٹ جانے کو، کٹ کے الگ ہو جانے، کٹ جانا، تبت یدا بلہب، کٹے اس کے ہاتھ، یعنی ٹوٹے اس کے ہاتھ۔ محاورتن کہیں گے ٹوٹے اس کے ہاتھ، محاورہ ہے ٹوٹنا، لیکن لغوی معنی ہے کٹ جانا۔ تو اب ایک ملک کا نام ہے تبت، تو لفظ تبت نہیں کہا قرآن نے، تبت کہا، ورنہ ملک کا نام آ جاتا۔ تبت اور تبت کے معنی ایک ہی ہے۔ اس ملک کا نام تبت اس لیے ہے کہ وہ ہر ملک سے کٹا ہوا، پہاڑیوں نے اسے کاٹ کر الگ کر دیا، یعنی ہمالیہ کی پہاڑی سے وہ کٹ کر الگ ہوتا ہے، چونکہ ہر ملک سے کٹا ہوا ہے، ہندوستان سے، چائنا سے، اس لیے اس کا نام تبت پڑ گیا، کٹا ہوا الگ۔ تبت اور تبت کے معنی یہ کہ قرآن نے اپنی لغت سجائی، تبت نہیں، زیر میں ضم ہے، کہا تبت، زبر میں بلندی ہے، یوں کٹے کہ بلند آئے، نظر آئے، ایسے ابو لہب کے ہاتھ کٹ کر الگ ہو جائیں کہ لوگ دیکھیں کہ کیسے اس کے ہاتھ ٹوٹے۔ تو اب یہ محاورہ صرف یہی نہیں کہ اس کے ہاتھ گل گئے، یعنی جنگ بدر کے بعد ایسی چیچک نکلی اس کو کہ اس کے عضو گل گل کے کٹ کٹ کے گرنے لگے، تو دونوں ہاتھ اس کے گل کے کٹ کے الگ ہو گئے تھے، یعنی پانی کی طرح ہڈیاں اور گوشت بہنے لگا تھا، اور ایسی لاش اس کی ہو گئی تھی کہ کوئی لاش اٹھانے کو تیار نہیں، تو بڑے بڑے ڈنڈوں اور بانسوں سے لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر اس کی لاش کو ٹھیلا، اور ٹھیلتے ہوئے صحرا میں لے گئے بانسوں سے، اور زمین میں دفن کر دیا۔
چیچک والے کو چھپا دیتے تھے کہ کہیں اس کی بیماری آگے نہ پھیلے. تو لوگوں نے خود دیکھا کہ قرآن نے کہا تھا تو اس کے ہاتھ گل گئے, کٹ گئے, ٹوٹ گئے. صرف اتنی سی بات پر کہ پیغمبر جب خطابت کرتے اور اپنے ہاتھ کو اٹھاتے اور اشارے کرتے تو یہ پیچھے کھڑے ہو کر پیغمبر کے ہاتھوں کی نقل کرتا. پیغمبر کو چڑھاتا تھا, اسٹیج بنا کے لوگوں کو جمع کر کے گویا جوکر بن کر پیغمبر کی نقل کرتا تھا, ہاتھوں کو ہلا ہلا. تو اتنی تکلیف ہوئی پیغمبر کو اس بات سے کہ اس کا اظہار نہیں کیا پیغمبر نے, لیکن اسے معلوم ہو گیا جس کا وہ محبوب تھا کہ ابو لہب کی اس بات کی تکلیف میرے حبیب کو پہنچی ہے. تو اتنے جلال میں سورہ اتارا, تبت یدا ابی لہب, ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ جن ہاتھوں سے میرے محبوب کی نقل کر رہا ہے. سورہ قرآن میں اب تک ہے اور جلالی سورہ. جب کبھی جلالی نماز پڑھنا ہو تو حکم ہے سورہ کو پڑھ لو, چونکہ اس میں اللہ نے کوسا ہے. کوسنا اور کاٹنا آپ نے محاورہ سنا ہوگا, وہ یہ پورا ثابت ہوتا ہے اس میں کہ اتنا اللہ جلا ہوا تھا کہ مرد کی زبان میں کوسنے کا لطف نہیں ہے, اس لیے کہ مرد کوس نہیں سکتا, مرد کسی کو کوس نہیں سکتا, کوستی عورت ہے. اور جتنا عورت کی زبان میں اثر ہوتا ہے, مردہ مرے, خدا اسے غارت کرے, اسے نیست و نابود کرے, یہ خاک میں ملے, اللہ کرے یہ مر جائے, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس کی ٹانگیں ٹوٹیں, اس کا سر ٹوٹے, یہ عورت کی زبان ہے. یعنی جب غصہ شدید ہوتا اور زبان اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو مادری زبان استعمال کرنا پڑتی ہے. تو اللہ اتنے غصے میں تھا کہ اس کو عورت کا محاورہ استعمال کرنا پڑا, ٹوٹے اس کے ہاتھ, ٹوٹ جائے اس کے ہاتھ, ہم مالک الحطب, یہ کانٹے اٹھانے والی جہنم میں جائے, اس کے سر پہ کانٹوں کا ٹوکرا ہے. یعنی دونوں میاں بیوی کو اللہ نے کوسا. تو اب یہاں پر ایک معیار بن گیا کہ برے انسان کو ہم پیش کر رہے ہیں, تمہارا رویہ کیا ہو برے کے لیے. یہ نہیں کہ برے کو صرف برا کہہ دیا, جس زبان میں ہم اسے گالیاں دے رہے ہیں اس طرح تم کو برے انسان کو گالی دینا, کوسنا ہے, کوسنا ہے, کوسنا ہے. کیا کہتے لعنت ایک الگ ہے. یعنی انسانوں کی قسمیں ہیں, جب جھوٹے آ جائیں تو اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الظالمین. ظالم آئے تو لعنت, کاذب آئے تو لعنت. غور کر رہے ہیں. لیکن ابو لہب جیسا آئے جو چڑھا رہا ہو, جو تپا رہا ہو, جو جلا رہا ہو, تو اس کا جواب لعنت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں 40 برس معاویہ لعنت کرتا رہا حضرت علی کا, تو اب اس کا جواب لعنت نہیں ہے. پھر سیری نہیں ہو رہی ہے, پھر کوسنا ہے, کوسو, کوسو, اس طرح کوسو جیسے ہم نے کوسا ہے. بددعائیں دو, بددعائیں دو, نماز میں اٹھتے بیٹھتے بددعا دو. شہزادی نے یہی کہا تھا, شہزادی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں لعنت کروں گی. لعنت چھوٹی چیز ہے, میں جب تک جیوں گی تمہارے لیے بددعا کروں گی, یعنی کوسوں گی. اور کوسا, ایسا کوسا کہ تم تو نہ رہو گے, تم تو چلے جاؤ گے, تم جو تحریر چھوڑ جاؤ گے میں اسے کوس کر جا رہی ہوں, تمہارا نظریہ نہیں چلتا ہے. اتنا ذلیل و رسوا ہوگا تمہارا نظریہ جس کا نام تم جمہوریت رکھو گے. دنیا کوستی رہے گی, ہر ملک میں رائج رہے گی, عوام گالی دیتے رہیں گے.
کو عزت دار بنا دو تو اسے عزت دار بنا دو. عوام گالیاں دیتے رہے، یہی ہے پوسنا. بس مسئلہ یہ ہوتا ہے جب اپنی ذات شامل ہوتی ہے تو سب کچھ منہ سے نکل جاتا ہے. جب اللہ کہتا ہے میرے لیے یہ کام کرو تو پھر اس میں فتوے آ جاتے ہیں. یعنی اپنے کو کوئی تکلیف دے تو سب کچھ کہہ دیں گے اور چاہیں گے سب ہمارا ساتھ دیں. یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، دیکھیے صاحب ہم خیال بناتے پھر رہے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے، اسے برا کہیے. اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اور جب اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ نے کہا ہمارے لیے اسے برا کہو. اس کا فتویٰ نہیں، حالات نہیں ہے، تقیہ کریے. فتویٰ اپنے لیے تقیہ نہیں اور ذات الہی کے لیے فوراً تقیہ. کہیے، کبھی کہیے، کبھی نہ کہیے، مصلحتیں. تو اللہ نے کہا یہ برے انسان ہیں، یہ برے انسان ہیں اور ان کی زمان حیات تمہیں ملتی نہ. اگر قرآن نہ ہوتا تو تمہیں نہ پتہ چلتا فرعون کون تھا، کب پیدا ہوا تھا، کیسے اس کی پرورش ہوئی، نمرود کون تھا، کیسے پیدا ہوا، کس کا بیٹا تھا، کیا شجرہ تھا، کیا خاندان تھا، کون ماں باپ تھے. قرآن نے بتایا. تاریخ میں نمرود و فرعون و شداد گزرے، ان کے کام کیا تھے، یہ مرے کیسے، ان کا انجام کیا ہوا. یہ سب کچھ ایک طرف، قرآن کی یہ عظیم خدمات ایک طرف اور ایک خدمت ایک طرف. اور یہ قرآن کی اس مسئلے میں سب سے بڑی خدمت کہ آدم سے لے کر قیامت تک ایک ہستی اتنی مشہور کہ محاورہ بن گیا، تم تو مشہور ہو شیطان کی طرح. یعنی اتنا مشہور کہ انبیاء سے زیادہ مشہور. ہر نبی اپنے عہد میں مشہور ہے، یہ ہر عہد میں موجود بھی ہے اور مشہور بھی. شیطان کی زبان حیات کسی دنیا کے مذہب اور تاریخ نے نہیں لکھی. قرآن نے کہا ہم اس کی بھی پوری زبان حیات بتا رہے ہیں. قرآن کی خدمت یہ ہے کہ شیطان کی نفسیات، شیطان کیسے بنا، شیطان کا اصل نام کیا تھا، شیطان کب پیدا ہوا، جوانی کیسی گزری، اس کا بچپن کیسا تھا، بڑھاپے میں کیا کیا، عمر بڑھتی گئی تو کیا کارنامے کیا، آدم کے دور میں کیا کرتا رہا، نوح کے دور میں کیا کرتا رہا، ابراہیم کے زمانے میں کتنے بھیز بدلے، کتنے روپ بدلے، کہاں کہاں گیا، کہاں کہاں پہنچا، کب کب ٹکرایا، کب کب اللہ سے لڑا، کب کب فرشتوں سے لڑا، بندوں کے لیے کیا سازشیں کی. ساری سازشوں کو محفوظ کیا قرآن نے. اور پھر یہ کہ اتنا اہم مسئلہ کہ جہاں اپنا نام رکھا وہی ٹکر پہ اس کا بھی نام رکھا اور کہا پہلے اس کا نام پھر میرا نام، پہلے یہ پھر میں. آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی تاریخ کی ہستی اور کردار ہے یہ کہ قرآن نے اسے اہم سمجھا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ذرا اس کی اہمیت دیکھیے کہ اس کمبخت نے اپنے کو منوایا ہے، یعنی لعنت ہی صحیح، لیکن ہر سورے سے پہلے اپنا نام رکھوا دیا اس نے. یعنی لعنت کی منزل پر بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مشہور ہوں، نام آئے، ہمارا نام آئے، ہم پہ لعنت پڑے، ہمیں لعین کہا جائے، رجیم کہا جائے. رجیم کے معنی آپ کو معلوم، لعین کے معنی تو آپ کو معلوم. لعین جس پہ لعن ہو، لعین سے کہتے ہیں جس پہ لعن ہو. رجیم کیا ہے؟ رجم سے، یہ فقہ کا لفظ ہے، فقہ میں آیا ہے رجم کرنا یعنی سنسار کرنا. رجیم جو سنسار کیا جا رہا ہے، سنسار کیا جائے گا. رجیم شیطان کیا ہے؟ لعین بھی ہے، رجیم بھی ہے. سنسار کیسے کیا جا رہا ہے؟ ادھر وہ آیا اور آپ نے کنکریاں پھینکی اس کی طرف.
دیکھیے ایک تو حج کے موقع پہ وہ رجم کیا جا رہا ہے، کنکریاں ماری جا رہی ہیں، اس لیے رجیم ہے، لیکن وہ کنکریاں جو آپ مارتے ہیں، ادھر آپ کو شک ہوا، ذرا سے آپ کا کام بگڑا، آپ نے کہا لا اولا والا یہ کنکری چلائی، کام بگڑا آپ کا، کنکری ماری آپ نے اس کو، یعنی آپ کو یقین ہے کہ میرا یہ کام جو بگاڑا ہے یہ اس نے، تو گویا اس کی نفسیات، اس سے بچاؤ کا طریقہ، اس کی زبان حیات قرآن نے پوری بیان کر دی۔ اگر قرآن نہ گفتگو کرتا تو ہم شیطان کو کیسے جانتے ہیں؟ شیطان کی معرفت ہمیں ہو ہی نہیں سکتی، قرآن نے معرفت کرائی کہ اگر انبیاء کی معرفت ہم کرا رہے ہیں تو ہم تمہیں شیطان کی بھی معرفت کرا رہے ہیں، اور جتنا ہم شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں اسلام کا کوئی فرقہ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ کہ اسلام کے ہر فرقے میں یہ اصول ہے اجی کسی کو برا نہ کرو، اجی اللہ سب سے راضی ہے اور سب نیک انجام ہوئے، دیکھیں ان کا عمل اور اللہ جانے، آپ کسی کو برا کیوں کہیں؟ یہ ہے ہر فرقے کا عقیدہ کہ جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں آپ برا نہ کریں، اللہ جانے کہ ان کے ساتھ کیا کرے، بس آپ یہ دعا کرتے رہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ نہ ہوتے اور آپ کا عقیدہ برات نہ ہوتا، بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ نہ ہوتے اس کائنات کی تاریخ میں تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے ساتھ لگ چکا تھا۔ شیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے اللہ شیطان کو معاف کر دے۔ حدیث بن نہیں پائی، یزید پہ آ کے رکی، بہت مزے کی بات ہے، یعنی جتنے دشمن گزرے اسلام کے، ابو سفیان ہے، اس کا خاندان ہے، بنی امیہ ہے، خلفائے بنی عباس ہیں، اس کے آگے کے لوگ ہیں، اس کے پیچھے کے لوگ ہیں، ان کے پہلے کے لوگ ہیں، ان کا سب رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ۔ اللہ دعا کیجئے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور بات آتے آتے یزید تک آئی کہ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، بخش دیتا ہے، ہو سکتا ہے یزید کے گناہ کو بخش دے، بس یہ کہنا تھا کہ یزید کے گناہ کو اللہ شاید بخش دے، تو حدیثیں آ گئی، رویا، معافی مانگی، امام سے پوچھا کہ میری بخشش کا کوئی طریقہ، امام نے دعا لکھ کے بھیج دی، یہ نماز میں پڑھاتا تھا، نماز بھی یزید کو پڑھوا دی، دعائیں بھی پڑھوا دی، روایتیں آ گئیں۔ اگر قرآن کی ان آیتوں کا تحفظ آپ نہ کرتے تو یزید کو حق ثابت کر دیا جاتا، اور جب یزید حق ثابت ہو جاتا کہ بخشا گیا رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا تو بس پھر شیطان بھی ہو جاتا۔ کیا کہا؟ آپ شاید اس بات کا یقین نہ کریں، یہ تحریک چل گئی تھی اور معاویہ نے فتویٰ دیا تھا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کہا جائے، اور آخر میں یہ کہا کہ نماز میں بسم اللہ آہستہ بولا کرو، واحد آپ ہیں عالم اسلام میں جو ہر نماز میں بآواز بلند کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن، سب کیا فتویٰ ہے چپکے سے کہو، صرف آپ پکار کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سازش تھی کہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو بھی دبا دیا جائے، اور اس کی رجمیت اور اس پہ جو لعنت پڑ رہی ہے اس کو بھی دبا دیا۔ یہ تحریک میں نے دونوں پارٹیوں کو مکسڈ کر دو، اللہ اپنی پارٹی الگ کر رہا ہے، شیطان کی پارٹی الگ کر رہا ہے، دونوں پارٹیوں کو ملا دو۔ یہ آپ ہیں
جو پہچنواتے ہیں پارٹیوں کو پہچان لو، یہ پارٹی الگ، یہ پارٹی الگ، یہ پارٹی الگ. قرآن نے ہر پارٹی کا الگ الگ مجسمہ کھڑا کر کے ہر ایک کا پرچم الگ کر دیا، ہر ایک کا شجرہ الگ کر دیا، ہر ایک کی عادات و اطوار نفسیات الگ. تو قوموں کی تاریخ بھی قرآن نے سنا، شخصیات کی تاریخ بھی سنا، جانوروں کی تاریخ بھی سنا دی. ہم نے صرف ان چیزوں کا انتخاب کر لیا جنہیں قرآن نے پسندیدہ قرار دیا. قرآن نے گھوڑے کی تعریف کی، ہم نے اسے محفوظ کر لیا. قرآن نے تلوار کی تعریف کی، ہم نے اسے محفوظ کر لیا. اب صورتحال جو بھی تھی جیسی بھی تھی کس طرح محفوظ کرتے؟ اگر ہم گھوڑے کا مجسمہ بنا کر گھروں میں رکھتے، لوگ کہتے بت پرستی ہے. اگر ہم لشکر بناتے اور گھوڑے بانٹ دیتے کہ سپاہی لوگ گھوڑوں پہ بیٹھے، ان کا سب دور ختم ہو گئے. اب گھوڑوں پہ بیٹھ کے لڑائی ہوتی نہیں، اب تو ٹینک پہ بیٹھ کے لڑائی ہوتی. ٹینک بکتے ہیں کئی لاکھ ڈالرز کے، تو اب گھوڑے کیا ہیں 60-65 لاکھ کے، اور گھوڑے کہاں کام آتے ہیں؟ اب لڑائیاں کیٹو پہ اگر ہو رہی ہوں تو وہاں گھوڑا کہاں چڑھے گا؟ تو ہر جگہ گھوڑا پہنچ بھی نہیں سکتا. تو ہم نے کہا کہ قرآن نے تعریف کی ہے، ایک نمونہ تو کوئی رکھ لو تاکہ قرآن کی آیات برقرار رہے کہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. تو ہم نے جلوس میں سچ مچ کا رکھ لیا. اگر مجسمہ رکھتے تو کہتے بت پرست ہیں، پتھر کا بنایا، مٹی کا بنایا. چونکہ زندہ ہے، زندہ پہ بت پرستی کا الزام نہیں لگ سکتا. بت کہتے ہی ہیں بت، بت بنے بیٹھے ہوئے. بت کہتے خاموش کو جو ہلے نہ ڈلے. ادھر دلجنا چلا پھرا، اس نے اپنی چال دکھائی، اس نے اپنے قدموں تلے بت پرستی کو پامال کیا اپنی چال سے. یہ بت پرستی نہیں. تلوار کو ہم نے محفوظ کر لیا، پرچموں میں، علموں میں، تابوت میں. یعنی قرآن کی ہر شے کو آثار بنا کر اگر کسی قوم نے محفوظ رکھا، یعنی انزلنا حدیدہ، لوہا نازل ہوا، اترا آسمان سے، والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑتے گھوڑوں. اب آیت کی تفسیر میں بچے نے کہا آج سے 200 سال کے بعد آپ سے آنے والی صدی میں ہم نے تو تلوار نہیں دیکھی، ہم نے تو بھائی گھوڑا نہیں دیکھا. 200 سال کے بعد میوزیم میں گھوڑا پہنچ گیا، گھوڑے کی نسل ختم ہو گئی. اس نے کہا قرآن میں ذکر ہے، ہمیں دکھائیے. آپ نے کہا چلو ہم عاشور کو جلوس میں دکھا دیں. یعنی اب بہت قیمتی جملہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کے البم کو آپ نے محفوظ رکھا. جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں وہی کتاب کی تفسیر کو باتصویر شیطان کی بھی تصاویر بنا دی. ہم نے فرعون و حامان و شداد کی تصویریں کھینچ دی. ان کا یہ کرتے کیا ہے؟ جب بیٹھے بیٹھے ان کا باپ 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 باپ، یہ اس وقت ہوتا کیا ہے؟ ان کا تو آپ اپنے دماغ کو ترقی دیجیے. ہاں بھائی کھلی کھلی باتیں، جب اللہ کی بات تھوڑی سمجھ میں آ رہی، اللہ کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہے، امام، یہ جب اس وقت اچھل پڑتے ہیں یہ کون آ جاتا ہے؟ بھائی کوئی آ جاتا ہے. آپ عادت ڈالیے اپنے ذہن کی نورانی آنکھوں سے اس البم کی تصویروں کو دیکھیے کہ جہاں فرعون و حامان و شداد جیسی ہستیوں کی تصویریں آئیں لوگ اچھل گئے. دیکھیں البم چل رہا ہے، یعنی قرآن کی تصویری تفسیر ہو رہی ہے. یہ ہے
زبان حیاتی قرآن کا بیان۔ اب اگر یہ موضوع آپ کو پسند آیا تو یہ تمہید تھی، ہم اس پر ذکر کرتے رہیں گے۔ قرآن سے ہی دنیا نے سیکھا تو پھر لوگوں نے بادشاہوں کی زبان حیات کو محفوظ کیا۔ اچھا بھائی، بادشاہوں کی زبان حیات کو کیوں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ وہاں سکے چلے، درباری مؤرخ بیٹھے تھے، بادشاہ کہتا تھا ہماری ہسٹری لکھو، تو مؤرخ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بادشاہ کے ہر اچھے رخ کو لکھا جائے۔ اگر کوئی برا رخ اس کی نظر میں بھی آ جائے تو مؤرخ اس کو آنکھیں بند کر لیتا تھا اس کو، کہ نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ بادشاہ سلامت بہت سخی، بادشاہ سلامت بہت عادل، بادشاہ سلامت بہت بہادر، بادشاہ سلامت رعایا کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، یعنی جتنی بھی خوبیاں ہیں بادشاہ سلامت۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت رخصت ہوئے، کسی اور خاندان کے بادشاہ سلامت آ گئے، ان کا مورخ آیا، انہوں نے کہا آپ دو کام کرنے ہیں تمہیں، میری اچھائیاں تو لکھنی ہے، یہ جو گئے ہیں نا، یہ جو گئے ہیں نا، تو ان کا مورخ جو خوبیاں لکھ گیا ہے اسی طرح کی جو برائیاں ان کی سب لکھو۔ تو آنے والا بادشاہ پچھلے کی تاریخ بھی لکھواتا ہے اور اپنی بھی لکھواتا ہے۔ اس طرح جب اس کے بعد دوسرا آیا تو پہلے والے کی قلعی کو کھول کر اپنی تاریخ کروا کے گیا، تو جو مستند تھا وہ بھی غیر مستند بن گیا۔ تو اب تاریخ کا ہر بیان جھوٹا بھی قرار پایا، سچا بھی قرار پایا اس کے عہد میں، جب وہ گیا تو اب جھوٹا قرار پایا۔ تو اب آنے والے مورخین کے لیے پریشانی ہوئی کہ دو بیانوں میں کون سا اچھا، تو اب علوم نکلنے لگے، تو علم رجال نکلا، علم رجال کا وجود ہوا۔ علم رجال کیا؟ یعنی جو مورخ نے یہ دو روایتیں لکھی ہیں کہ ایک شخصیت کو ایک ہی آدمی کہہ رہا ہے اچھا بھی اور برا بھی، اب برا مانے کہ اچھا، تو رجال ایک ترازو کسوٹی، پہلے اس ترازو پر اچھی والی روایت رکھی، اگر ترازو نے اوکے کر دیا تو بادشاہ اچھا، پھر برائی والی رکھی اور ترازو نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اچھی والی میں نے مسترد کی، یہ برا تھا، ان کا بھائی رجال کے ترازو نے اس روایت کی تائید کی ہے، یعنی قرآن نے کئی لاکھ علوم کو وجود میں لا کر معاشرے کے علم کو بڑھایا۔ تو اب روایتوں کو پرکھا جانے لگا، ان کا ساتھ پہلے پرکھیے، پرکھنے کا طریقہ انہوں نے کہا پہلے راوی کو دیکھو، راوی سچ بولتا تھا معاشرے میں یا جھوٹا مشہور تھا؟ اگر لوگ اسے جھوٹا کہتے تھے تو اب اس کی روایت نہیں مانیں گے، ان کا صاحب سچ بولتا تھا، لوگوں نے اسے جھوٹ نہیں کہا، تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا شجرہ اچھا تھا یا خاندان اچھا تھا یا راوی کا، تو شجرہ بھی دیکھا ہے۔ تو اب یہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیان چل رہا ہے تو ہم روایتیں چھاٹ چھاٹ کے سنا رہے ہیں، تو ہمارے بیان کی سچائی ہے، ہم وہ روایتیں بیان کرتے ہیں جو پرکھی جا چکی، جو پرکھی جا چکی اور پرکھ کر الگ الگ کر دیا گیا۔ روایت آئی، ان کا روایت کیا ہے؟ ان کا حضور نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، ان کا اور یہ چھت، یہ کھڑکی اور نالا کا، تو پھر اس کو کسوٹی پہ پرکھیے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کا آدھا ٹکڑا کتنی صدی تک چلا، کس صدی سے یہ دوسرا ٹکڑا شروع ہوا،
یعنی کتنی صدی تک شہر میں دروازہ رہا اور کتنی صدی کے بعد شہر کی چھت بنی، کھڑکی بنی اور پھر پرنالہ لگا۔ ظاہر ہے جب چھت ہوگی تو پرنالے کی ضرورت تو پڑے گی، برساتی پانی رک جائے گا، تو برساتی پانی کو کوڑے کو نالے سے بہنا چاہیے۔ نالا بنانے والے نے سوچا بھی نہیں کہ میں نے کس کو نالا بنایا، اور ایسا نالا بنایا کہ قیامت تک روایت جھوٹی نالا کرتی رہے گا۔ ان کا بس یہ اتنی سچی ہے، یہ اتنی صدی تک چلی کہ شہر ہے اور دروازہ ہے اور اس کے آگے جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا، اگر میرے بعد نبی ہوتا، کیا مسئلہ ہے؟ میں مسترد کر لیجیے، روایت نہیں ہے ایسی کوئی نبی کیا ہوتا، نبی کے بعد نبی ہوتے ہی نہیں۔ ہاں روایت نکال دیجیے، کہا ہی نہیں حضور، ان کا غلط ہے روایت، جس کے لیے بھی ہو غلط ہے، اچھا نکال دیجیے۔ قادیانیوں نے کہا ہمارے یہاں نبی مسلسل آ رہے ہیں، اب مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اسمبلی میں کافر قرار دیں، کافر قرار دیں۔ ان کا صاحب قرآن میں پڑھ لیجیے، آپ انبیاء آتے رہیں گے، انبیاء آتے رہیں گے، کوئی عہد انبیاء سے خالی نہیں۔ عدالت میں مسئلہ ہے، انہوں نے دلیلیں دے دی، انہوں نے کہا کوئی عہد نبی اور ہادی سے خالی نہیں، آتے ہیں قرآن میں۔ وہ کون سی دلیل ہے کہ جس سے ان کو یہ بتایا جائے کہ نبوت کہیں پہ رک رہی ہے؟ تو کوئی ہو علم رجال جاننے والا تو اسماعیل دیوبندی اپنے صندوق لے کے آ گئے لاہور ہائی کورٹ میں، ان کا میں حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث اسی لیے کہی گئی، یا علی میں مثل موسیٰ تم مثل ہارون، لیکن دونوں نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی ہے۔ کیا مزے کی حدیث ہے، اب یہ کورٹ میں حدیث سنائی جا رہی ہے۔ میں پچھلی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جدید بات کر رہا ہوں۔ ان کا بھائی میں مثل موسیٰ، علی تم مثل ہارون، یعنی میں بھی موسیٰ جیسا نبی، تم ہارون جیسے نبی، مطلب تو یہی ہوا، لیکن وہاں پہ بند لگایا رسول۔ لیکن یہ کہ علی میں مثل موسیٰ ہوں اور تم میرے قوم کے ہارون ہو، میری امت کے ہارون ہو، تم میرے لیے ویسے ہی مددگار ہو جیسے ہارون موسیٰ کے وزیر تھے، تم ویسے ہی میرے وزیر ہو۔ ہاں یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر ہوتی تو یا علی تم ہی نبی ہوتے۔ تو نبی نے کہا یعنی میرے بعد نبوت نہیں ہے، اگر ہوتی تو علی ہوتے۔ اسماعیل دیوبندی نے کہا نبوت یہاں پر رکی، اسے کہتے ہیں ختم نبوت۔ اگر علی نہ ہو تو قادیانیوں کا مذہب سچا ہو جائے کہ قیامت تک نبی آتے رہیں گے۔ اسماعیل دیوبندی جیت گئے۔ جب آپ جیتتے ہیں اکثریت کے مقابلے، حالانکہ سب کی لاج رکھی تھی ایک آدمی نے، یعنی یہ کافر قرار دے نہیں سکتے تھے 72 مل کر ایک جدید فرقے کو۔ اگر یہ دیوبندی نہ ہوتا، ہمارا والا دیوبندی، تو 72 مل کر بھی کافر قرار نہیں دے سکتے تھے، تو اس کے جواب میں وہ نکلا اور اس کی گاڑی میں بم لگا دیا، بم پھٹا، وہ مر گئے۔ یعنی جواب کیا ہے؟ جب اکثریت کو شکست ہوتی ہے تو علم کا جواب نہ آیت ہے نہ حدیث، دہشت گردی۔ جب بھی ہمارے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہو، سمجھ جائیے علمی میدان میں محاذ چھوڑ رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں۔ اچھا علم تو مرتا نہیں، علم تو زندہ،
اس کو دہشت گردی ختم نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ جہل کی تبلیغ کرے. تو اس کا بھی ہم نے انتظام رکھا کہ جہل تبلیغ کرے گی، جہل کو علم بنا کر پیش کرے گی. تو ہم نے اس کا بھی انتظام کیا. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے علم کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جہل پھیلایا جائے گا. تو ہم نے پہلے انتظام کر لیا اور اپنے امام سے پوچھ لیا کہ جب جہل پھیلایا جائے معاشرے میں اور ہمارے علم سے ٹکر لی جائے تو ہم اپنے علم کو محفوظ کیسے رکھیں؟ تو امام نے فرمایا اپنی مجلسوں کو زینت دینا، ذکر عالی. وہ اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو مجلس کی صورت میں زندہ رکھنا. لیکن دنیا کو سیمینار کرنا پڑتے ہیں، کارڈ بانٹنے پڑتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تم یہاں سے آؤ، وہ فلاں اسکالر وہاں سے آئے، یہ سیمینار، یہ یہاں پر مذاکرہ، یہ سمپوزیم ہے، یہ موضوعات ہیں. ہم نے ایک اعلان کیا، 1 گھنٹے میں ہم جس علم پہ چاہیں اپنی مجلس کو جب چاہیں سمپوزیم بنا دیں، جب چاہیں ہم جیسے چاہیں انہیں علم کے نہر سے سیراب کرتے جائیں. یعنی وہ لینے بیٹھے ہوئے سیمینار ہوتے ہیں تو سامعین ڈھونڈے جاتے ہیں، وعدے لیے جاتے ہیں، سب آئیے گا، شریک ہوئیے گا، حال خالی پڑا رہے گا. اچھا اگر وہاں 2000 بھی آ جائیں کہتے حال نہیں بھرا، مجمع نہیں ہوا، ناکامیاب. یہاں کامیابی کی دلیل یہ بتائی کہ 2 بیٹھے ہو اور 1 بول رہا ہو، تم کامیاب ہو، تم کامیاب. اس لیے کہ اگر 2 نے علم لیا تو 2 صدیوں تک علم محفوظ ہوا. اب یہ سب راز ہیں، اگر ہم سارے راز بتا دیں تو دنیا راز سیکھ جائے گی. یہ علوم کے راز ہیں اور علم کے رموز سارے نہیں بتائے جاتے دنیا کو، اپنے والوں کو معلوم ہوتے ہیں، وہ اشارے سمجھتے جاتے. علم میں اشارے ہیں، سمبلس ہیں اور وہ سمجھتے جاتے ہیں. اس لیے ہم نے محفل سجائی، مجلس سجائی. اس کو ہم کہتے ہیں اپنی ثقافت، اپنی تہذیب. محاورہ آ گیا مجلس تہذیبی. کیا کہہ رہا؟ لفظ مجلس ہم نے دیا ہے لغت کو. یہ ہے مجلس، جہاں ذکر علی ذکر حسین ہو، مجلس ہو رہی ہے، اہل مجلس بیٹھے ہیں. یہ صاحب بڑے مجلسی ہیں، یعنی اتنی علمی اصطلاحیں انہیں تہذیب مجلسی آتی ہے. جہاں بدتمیز کو دیکھا کہیے علم تہذیبی سے واقف ہے. یعنی یہ اتنی بڑی گالی ہے کسی ایک جاہل کے لیے کہ جسے بچانے کے لیے ہم ہر آن چاہتے ہیں مجلس کو سمجھو، کہیں ایسا الزام نہ لگ جائے بدتمیز ہے، مجلسی تہذیب سے ناواقف ہے. جو بیٹھ گیا فرش پہ اس نے تہذیب سیکھ لی تو اب محاورے مشہور ہوئے. ارے صاحب ایسے ایسے لوگ گزرے کہ ایک تاریخ بنا دی، ان کا ساتھ تاریخ تھی. جہاں بیٹھ گئے تو پھر اپنی جگہ مقرر کر لی. اسے کہتے ہیں وزاداری. دوسرے آنے والے نے بھی کہا بھائی یہاں نہ بیٹھیے گا. ارے یہاں بدھن صاحب بیٹھتے ہیں، یہاں چھکن صاحب بیٹھتے ہیں اور یہاں بھائی پتن بیٹھتے ہیں اور یہ حسین بھائی کی جگہ ہے. یہ ہے آداب، شخصیت کا احترام. اسے کہتے ہیں مجلسی تہذیب. سننے کے علاوہ مجلس کو بنانا یہ الگ شعبہ، یہ الگ شعبہ. آئے وہاں پر بیٹھے، کیسے بیٹھے؟ بس اب کیسے کیسے لوگ گزر گئے. سب ایسے ایسے بھی تھے تہذیبی لوگ، پہلو نہیں بدلتے تھے. ایک ایک گھنٹہ گزر جائے پہلو نہیں بدلتے تھے. ان کا ارے بھائی بہت تکلیف ہوئی. کہاں یوں پہلو بدلتے تھے، ادھر سلوات ہوئی اور پہلو جو بدلا تو پتہ ہی نہ چلا کہ کب رخ بدل کر بیٹھا.
تہذیب میں یعنی سائنس کو ہم شامل کرتے گئے، لیکن سائنس ان کا ساتھ کیسٹ آ گیا، مجلس ٹیپ ہو رہی ہے، کبھی وہ جب کیسٹ ختم ہوتا ہے تو جملہ رہ جاتا ہے، اب جتنی دیر میں ہم کیسٹ پلٹے تو جملہ نکل جائے گا ان کا، یہ کیا مشکل ہے؟ ادھر درود پڑھا جائے اتنی دیر میں کیسٹ بدل لو، لیکن سائنس ترقی کرتی جائے تو ہماری مجلسی تہذیب بھی ترقی کرتی ہے، یعنی تم ترقی کر رہے ہو تو چونکہ یہ بھی ایک سائنسی عمل ہے، فطرت سے الگ نہیں ہے، چونکہ یہ قوم نہ ہم نے بنائی نہ تم نے بنائی، یہ قوم کسی وعدے پر بنی، اور جب وعدے پر بنے تو قرآن کہے ہم نے تو اس کی زبانیں ہیں تو محفوظ کیا ہے، چونکہ ہم نے بنایا ہے، ہم بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، اور کسی کی دعا سے ہم اس کو وجود میں لا رہے ہیں، تو ہم نے اسے پردہ غیب میں بھی رکھا ہوا، یعنی کوئی دنیا والا سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ قوم پروان کیسے چڑھتی ہے، اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے، اسے علم سکھایا کیسے جاتا ہے، تو یہ پیغام ہر شہر، ہر ملک، ہر بستی، ہر قریے، ہر دیہات میں ہو، اور جب وہ ہو تو ہر سماج، ہر معاشرے کا آدمی جو مشاہدہ کرے، باتیں ہو، دنیا کی باتیں ہو، ہر موضوع پہ باتیں ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا آدمی دنیا کے ہر موضوع پہ بولتا ہے، ہر موضوع پہ بولے گا، سائنس پہ بول رہا ہے، سیاسیات پہ بول رہا ہے، اخبار پہ بول رہا ہے، ہر موضوع پہ بول رہا ہے، لیکن ایک شعبہ رکھتا ہے وہ کہیں درمیان میں، وہ آ کر عزاداری پہ ضرور بولنے لگے گا، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، یا درمیانی تعلیم والا ہو، اسٹوڈنٹ ہو یا بوڑھا یا جوان یا بچہ، آپ اس کی گفتگو بیٹھ کر سننے لگیے، اسے کہتے ہیں مشاہدہ، ذہن میں نہیں آئے گا آپ کے، لیکن جب آپ آزمائیں گے تب پتہ چلے گا وہ بول رہا ہے، وہ کہیں کی بھی بات کر رہا ہے، لیکن درمیان میں کہیں پر وہ چند جملے ایسے سنا جائے گا، فلاں جگہ جلوس نکلا تھا تو وہاں یہ ہوا، کبھی ذوالجناح کا واقعہ سنا دیا، کبھی عالم کا، کبھی تابوت کا، کبھی ماتم کا، کبھی مجلس کا، کبھی ذاکر کا نقطہ اور کبھی مرثیہ کا شعر، یعنی رچا بسا ہوا ہے، بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ لغت نے اپنے کو کامل کیا، لفظ یہاں سے لے کر لفظ لیے، اور لفظ کی ایک کہانی ہوتی ہے، جب لغت میں آپ وہ لفظ دیکھیں گے تو دھارا مڑ جائے گا شیعت کی طرف، گویا اسلامی تہذیب کی ترتیب شیعت کر رہی ہے، کوئی فرقہ تہذیب نہیں بنا رہا، سیاست سب بنا رہے ہیں، جمہوریت سب بنا رہے ہیں، فوجیں سب بنا رہے ہیں، پولیس سب بنا رہے ہیں، تہذیب کون بنا رہا ہے؟ یہ ہمیں بتا دو، تہذیب کون بنا رہا ہے؟ لیکن ساری دنیا سے بے خبر، یہ ایک گھنٹہ ہم یہاں ضائع کر رہے ہیں، یہ ایک گھنٹہ ہم کمپیوٹر کی کلاس کو دے دیتے ہیں، یہ ایک گھنٹہ روز 30 دن کا ہم سیاسی جلسے میں شریک ہوتے، کسی سیاستدان کے ساتھ رہتے تو ہمیں سیاست کی عادات و اطوار معلوم ہو جاتی، ہم کسی بڑے وزیر کے ساتھ گھوم رہے ہوتے تو چائنا گھوم رہے ہوتے، اور ہم امریکہ گھوم رہے ہوتے، ہم لندن میں ہوتے، چمچے ہی بن کر، ذرا کی چاپلوسی کر کے، بھائی باتیں تو ہمیں لچھے دار کرنا آتی ہیں نا، تو ہم کسی وزیر، کسی مشیر کے ساتھ ہو جائیں تو کون ہمیں دھتکارے گا، رکھے گا ہمیں ساتھ؟ ہم سے زیادہ اچھی باتیں کون کر سکتا ہے؟ باتیں کرنا تو ہمیں آتی ہیں، ہمیں آتی ہیں باتیں کرنا، اور کسے آتی ہیں باتیں کرنا؟ لوگ بول نہیں پاتے، تقریریں سن لیجئے اپنے وزراء کی، اپنے صدر کی، پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں سارے ٹیپ نکالیے اور اپنے وزیروں کے تلفظ دیکھیے، معنی اور بیان دیکھیے ان کا، پاکستان کا صدر رکھتا ہے، حبس بہت ہے آج،
بس ہم کہہ دیے ہیں، ہم یہ کہہ دیے ہیں، ارے جتنے صدر گزرے ایک کا تلفظ صحیح نہیں، اور ہمارا 10 برس کا بچہ لے جاؤ یہاں سے اٹھا کے اور صدر کے سامنے کہو 1 گھنٹے تو بول 1 گھنٹے یہ بول. میں بڑی عجیب باتیں کر رہا ہوں، بڑا عجیب موضوع ہے، اگر آپ محفوظ کریں. بھائی اس نے انیس پڑھا، اس نے دبیر پڑھا، اس نے اپنے ماں باپ کے گھر کی تہذیب اس نے اپنے گھر میں سیکھا. یہ چیزیں کسی انسٹیٹیوٹ کسی یونیورسٹی میں نہیں سیکھا، کچھ چیزیں ماں کی آغوش سے ہی سیکھی جاتی ہیں. تو آپ ان کی زبانیں سنیے اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا پس منظر کیا ہے ان کا. تو لفظ خود بتاتے ہیں کہ جو صدر اور وزیر آیا ہے کس روٹ سے آ رہا ہے، کس شجرے سے آ رہا ہے، کس خاندان سے آ رہا ہے، کس گھرانے سے آ رہا ہے. کیوں ہم سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ چونکہ پڑھے لکھے یہ ہیں، یہ مجلسی تہذیب بھی جانتے ہیں، یہ بولنا بھی جانتے ہیں، یہ سیاست بھی جانتے ہیں، یہ حکومت بھی جانتے ہیں، یہ نہ آ جائے. یعنی چھوٹا طبقہ جہل کو رکھنا چاہتا ہے. اچھا علم کو اس کی پرواہ ہی نہیں کہ تخت ملے، تاج ملے، وزارت ملے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کا کمال یہ ہے وہ ٹوٹے تخت پہ بیٹھے تو سلیمان کا تخت بنا دے، اور جہل اگر سلیمان کے تخت پر بھی بیٹھے. اسی لیے ہم نے نام بدل دیا. ہم نے کہا ہم اسے تخت نہیں کہتے، ہم اسے ممبر کہتے. تم اسے ممبر کہتے ہو جو پارٹی ممبر ہوتا ہے، ہم اسے ممبر کہتے ہیں. تم اپنے ممبر کو بڑی اہمیت دیتے ہو، اگر ممبر ٹوٹ جائیں تو تم انہیں لوٹا کہتے ہو. ہمارا ممبر نہ کبھی ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا. تخت نہیں ہے، یہ تخت نہیں ہے. ہم نے اس کا نام تخت کیوں نہیں رکھا؟ ہم نے اپنے دربار کی اس صدر جگہ کو ممبر کہا. ممبر کے معنی عربی میں ہے بلندی، یعنی جس سے بلند کوئی جگہ نہ ہو عربی میں اسے کہتے ہیں ممبر. اور اس میں بھی ہم نے جو سب سے بلند جگہ ممبر میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں عرشہ، یعنی عرش سے ملا دیا. عرشہ یعنی اب ممبر کی بلندی پر جانے والا عرشے پہ پہنچا تو وہاں سے بول رہا ہے. کہاں سے بول رہا ہے؟ جہاں سے صاحب سدرہ بول رہا تھا، روح الامین بول رہا تھا. ہم نے اپنے ممبر کو تجدید دی کا طور سینہ. اب جتنی بلندیاں ہیں ان کی تجدید ہم ممبر سے دیتے جاتے ہیں. کیوں تخت نام نہیں رکھا ہم نے؟ ہم کہتے ہیں یہ تخت ہے، تخت رسول پہ بیٹھا ہے ذات. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ تخت جسے تم نے تخت رسول کہا، کیوں نہیں کہا؟ محاورہ ایک ہے اور آپ کا محاورہ ہے وہ مشہور. اس لیے کہ اسی حاکم کے لیے تخت ایک دن تختہ ممبر صاحب علم کے لیے تختہ نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ علم والے کو موت آتی ہے، نہ علم کو موت آتی ہے، نہ علم کو جو بلند کرے اسے موت آتی ہے. تخت کو موت آتی ہے، صاحب تخت کو موت آتی ہے، اور وہی تخت اس کا تختہ بنتا ہے. اور جب تختہ بنتا ہے تخت تب پتہ چلتا ہے عالم نہیں تھا، جاہل تھا. یہ جہل پھیلا رہا تھا، یہ اپنی دولت کے ذریعے معاشرے میں جہل پھیلا رہا تھا، جہل بانٹ رہا تھا. پارٹی بنا کے یہ جہل بانٹ رہا تھا، اپنے وزراء میں جہل بانٹ رہا تھا. یہ سیاست اور جمہوریت کے نام پہ جہل بانٹ رہا تھا. اور ایسے میں چھوٹی سی محفلیں ہم سجاتے چلے جائیں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، جہاں صاحبان علم جمع ہو جائیں، جہاں کالونی بنے ان کا پہلے صاحب انتظام کر لیجیے چھوٹے سے پلاٹ کا ایک
خانہ بھی تو بنانا ہے. آئے ہیں اپنا مکان بنانے, پریشانیوں میں ہیں, کالونی بن رہی ہے, نئے نئے آباد ہو رہے ہیں, سب کو یہ فکر ہے. ایسا بھی امام باڑہ بھائی کیوں فکر ہے بھائی ہمارے بچے کہاں علم سیکھنے جائیں گے؟ یہ یونیورسٹی, یہ اسکول, یہ کالج کی پرواہ کیوں نہیں؟ ارے وہ تو سب چلتا رہے گا. بنیاد یہ ہے کہ در علم کھلے. ایک در علم کھل گیا تو سارے کام ہو جائیں گے. یہ امام باڑے در علم ہیں, شہر علم کا دروازہ ہیں. ان کا احترام, اسی لیے ہم کہتے ہیں سیاست کے اکھاڑے نہ بننے دو, سیاست دانوں کو امام باڑے میں نہ آنے دو. علی کا قول ہے جہاں سیاست پروان چڑھتی ہے وہاں علم مر جاتا ہے. علم کی موت سیاست سے ہوتی ہے, اس لیے علم کو بچایا جاتا ہے کہ جہاں سیاست ہو رہی ہو اپنا علم لے کر وہاں سے نکل جاؤ, چلے جاؤ. یعنی کیوں دارالحکومت مدینے کو چھوڑ کر کوفہ بنا رہے؟ سارا شہر سیاستداں بن چکا تھا. جہاں سیاستداں زیادہ ہوتے ہیں کوئی علم سننے کو تیار نہیں ہوتا. بھائی پتل پوچھتے رہتے ہیں مجمع علامہ کو سننے کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہماری قوم کو بیماری ہو گئی ہے سیاستداں بننے کی. ہر آدمی انقلابی بنا ہوا ہے سیاستداں, تو علم سے کیا دلچسپی؟ وہ کیا جانے علم کیا. علی نے کہا بھائی اس مدینے کی سیاسی پارٹیوں میں نہج البلاغہ نہیں دے سکتے ہم. کوفے چلو, کوفے کی مسجد بڑی ہے, سہن بڑا ہے, لوگ بیٹھیں گے. کیوں کوفے کیوں آئے؟ بصرے چلے جائیے, حجاز کے کسی اور شہر میں جائیے, مکے چلے جائیے. کہ نہیں وہاں جاتے ہیں جہاں علم پسند ہو. تو کوفے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ تو کوفہ صدیوں سے علمی ہے, پہلے عیسائیت کے علم کا مرکز رہ چکا, یہ یہودیوں کا علمی مرکز رہ چکا. یعنی علم ان کی بنیادوں میں رچا بسا ہوا ہے. جہاں علم کی نہر بہ رہی ہو وہاں علم دینا, سچا علم پہنچانا آسان ہو جاتا ہے. یہی نہیں بلکہ کوفے کے قریوں میں جہاں جہاں عیسائی آباد تھے ان کے گرجے تھے, اور ان کے گرجے ان کی علمی درسگاہ تھے. کسی مذہب کا عالم ہو اگر اسے پتہ چل جائے کہ ہم سے بڑا عالم آیا ہے, بھلے ہی وہ کسی مذہب کا ہو, تو وہ سننے ضرور آتا ہے. دیکھیں ہر گرجے میں ایک عالم راہب بیٹھا تھا عیسائی, ہر گاؤں میں کوفے کے پاس قریے میں بیٹھا ہوا درس دے رہا اور لوگ اس کا درس سن رہے ہیں. جیسے ہی کوفے میں علی آئے ہر راہب نے کہا یہ ہے اسلام کا مگر ہم سے بڑا عالم, چلو 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 سنیں چلو. اور چونکہ سرحد ملی ہوئی ہے ایران سے اور وہاں کا پارسی مذہب, اور بالکل آگے بڑھ کے سرحد تھی افغانستان, اور پھر آگے سرحد بڑھ گئے ہندوستان. یہ بھی علم کا پرچار کر رہے ہیں, اپنا علم ہندوستان کو بھی دعویٰ. اب ہندوستانی جب مصر جائیں تجارت کا قافلہ لے کر ادھر سے, تو راستے میں کوفے پڑتا تھا, کوفہ راستے میں پڑتا تھا. مصر والا جب چائنا جاتا تھا تجارت کے لیے تو کوفہ پڑتا تھا. سارے وقت ٹھہرتے تھے, جب وقت ٹھہرتے تو وہاں چرچا ہو رہا ہوتا, ارے صاحب کیا شعر سنایا مولا علی نے, صاحب کیا خطبہ دیا. تو وقت کہتا بھائی چلو سنو, تاکہ کچھ چیزیں محفوظ کر کے چائنا والوں کو سنائیں گے, وہ کہتے مصر والوں کو سنائیں گے, ادھر والے کہتے ہیں علی کا پیغام کائنات میں پہنچا. علم میں تحفے چلتے ہیں, جب آپ خوش ہوتے ہیں, اس پہ پریشان نہ ہو کے ساتھ. ماجد رضا نے ایک شعر پڑھا تو کسی نے 100 روپے صدقے کر دیے یا نذرانہ دے دے, کوئی پریشانی کی بات نہیں, جس کے پاس جو ہے وہ دے دے. اگر علم پر پہلے زمانے میں ہوتا تھا, نوابی نوٹ کے پوری جاگیریں لکھتے تھے کہ ایک نقطے پر
اب روایتیں ختم ہونے لگی، علم کی قدر جہل نے ختم کرنا شروع کی. دیکھیں جہل ایک کینسر ہے، ایک ایسا کینسر کہ وہ اس طرح بھیجا جاتا ہے علم کی محفل میں کہ جیسے کوئی وبائی بیماری آ گئی. کمپیوٹر کی بیماری کیا ہے؟ وائرس آ گیا، یعنی مشینریز کو بھی وائرس لگ رہا تو انسان تو چل پھر رہا. جہل اپنا وائرس بھیجتا ہے علم کی بازو میں، پتہ چل نہیں پاتا، اس لیے کہ جہل عالم کا لباس پہن کر. بھائی اگر یہ جملہ آپ نے سمجھ، دھوکہ دیتا ہے لباس. دیکھیں ہماری پیشانی پہ نہیں لکھا ہے عالم ہے کہ جاہل، کچھ نہیں یہاں لکھا. آپ نے ہمارا احترام کیوں کیا؟ اس شیروانی کی وجہ سے. اگر میں یہاں لنگوٹ باندھ کر آتا اور چڈی پہن کے آتا تو آپ مجھے ممبر پہ بیٹھنے دیتے؟ کہتے اس پاگل کو نکالو. یعنی جاہل بھی نہ کہتے آپ، یعنی جاہل بھی نہ کہتے آپ کہتے پاگل آ گیا، پاگل کو نکالو. دیکھیں ہماری دیوانگی، ہمارے جنون، ہمارے جہل کو اس لباس نے ڈھاکا. دھوکہ کس نے دیا؟ یعنی وائرس کیسے آیا؟ یہ امامہ، یہ ابا، وائرس آیا. وائرس، اچھا وائرس سے بچا جائے، نہ امامہ چھیننا ہے بھئی، کینسر سے بچنا ہے، وائرس سے بچنا ہے. تو اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کا امامہ نوچ لیا، اس کی ابا نوچ لی، نہیں، اپنے بالوں کو پہلے سے ایسا ٹیکا لگا دو وہ ولائے علی کا ٹیکا ہو، اور وہ ٹیکا اتنا پراثر ہو کہ وہ عزت کا ٹیکا بن جائے. جملہ سنو، ارے کہیں کلنک کا ٹیکا نہ بن جائے. مجلسیں ہوتی ہیں ہماری روایت محرم، سوا 2 مہینے کی مجلسیں ہوتی. یہ جناب ایک نیا انہوں نے شروع کر دیا رمضان میں، پورے مہینے. جب ہماری روایتی نہیں تو ہم کیوں جائیں؟ محرم میں جاتے ہیں، چاند ہوا بہت جاتے آ رہے ہیں، ہم سننے جا رہے ہیں، پوسٹر لگ رہے ہیں، بڑے بڑے اعلانات آ رہے ہیں، جسے سب سن رہے ہیں اسے ہم سن رہے ہیں. کیا میڈیا جسے سب سن رہے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں، نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا محلہ ہے، ہم ہیں یہاں، نہیں جائیں گے. اس لیے کہ بھئی رمضان میں کیا ہے، یہ رمضان میں کیا سننا. اچھا کچھ لوگ آ رہے ہیں، کوئی کلکٹن سے، کوئی لانڈی سے، کوئی کورنگی سے، کوئی گلشن اقبال سے، کوئی کراچی سے، کوئی بفر زون سے، کوئی لالو کھیس سے. یہ کیا بھائی؟ یعنی جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں والے نہیں آ رہے اور دور والے آ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ عجیب بات ہے. 25 سال علی مدینے میں بیٹھے، ایک نہیں آ رہا، اکیلے بیٹھے، اور بادشاہ روم کا سفیر آ رہا ہے، ہندوستان کا راہب آ رہا ہے، مصر والا آ رہا ہے، ایک مسئلہ پوچھ رہے، مصر سے چلا آ رہا ہے، احرام مصر کا بنے یا علی. بجاؤ یہ بتا دو، شاہ روم سفیر آ رہا ہے، ذرا بتائیے زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے، سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے، بتائیے وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے بھاری ہیں، سخت ہیں.
کا یہ تو آسان آسان مسئلے بیٹا حسن تم بتا سکتے علم کی محفل سجائے اکیلا بیٹھا ہے خود ہے 2 بچے ہیں 25 برس کوئی نہ آیا ارے نہ آئے اچھا نہ آئے تو کیا علی کا کیا بگڑا شہزادوں کا کیا بگڑا ارے چھوڑو علی اور شہزادوں کی بات ہے سنارن کا کیا بگڑا اس نے کہا بھائی آ جاؤ کا فرصت نہیں ہے تو اس نے کہا علم کی محفل کیا ثقافتی مرکز میں تھوڑی سجتی ہے میں صحرا میں جا کے سجاؤں گی چادر اوڑھ کے صحرا میں چلی تلاش میں کہاں ہے منبر کہاں ہے مجلس روتی چلی یہ علم سے رشتہ ہے گریا کا تو کسی بیوی نے تو بیٹھ میں کہانی کہتی تو بیٹھ پتہ چلا 2 ہوتے ہیں افراد ایک کہانی کہے ایک کہانی سنے ایک کہانی کہنے والا ہو ایک کہانی سننے والا ہو اور پڑوسی ہو 7,000 سنارن واپس آئے تو آگ لگے یہ کہانی ایسی نہیں ہے آپ نے لطف نہیں لیا ڈر گئے آپ کہ جو یہاں تفسیر میں نہیں آ رہے ہیں کل ان کے گھر جلتے نظر آئیں گے نہیں ارے یہ آگ سمبل ہے یعنی حسد میں دل جلے آگ لگی ہے آگ لگی ہوئی ہے دور تک پروگرام کے چرچے جہاں تک جا رہے ہیں یہ آگ وہاں تک لگی اپنوں میں بھی لگی ہے غیر علم کا کام ہے ایک طرف نور پھیلائے اور اپنے دشمن کو جلائے علم کا دشمن پنپتا نہیں کیوں اس لیے کہ آخری وقت تک جہل لڑنا چاہتا ہے جہل آخری دم تک مقابلہ کرتا ہے علم کا اور نمائندے جتنے جہل کے ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے اپنی غیر حاضری ضروری جانتے ہیں یہ بھی تھے وہاں دربار میں جو پہنچے ان کا آپ یہ دیکھیے وہاں گئے تھے آپ کیوں گئے تھے اور یہ نہیں اس جہل کو پتا کہ علم کا ایک مرکز ہوتا ہے اگر سمندر خشک ہو جائے تو دریا کہاں سے آئے لیکن ثقافتی گفتگو کرنا بعض آبشار اور چشموں کا پتہ نہیں ہوتا کہاں سے ٹوٹے لیکن اس سے ہزاروں چشمے نکلتے ہیں اگر وہ مرکز پانی دینا بند کر دے تو دیکھیں آبشار کھلے یہ بھی علم کے راز ہوتے ہیں اگر میں بہت مزے کی بات کہہ رہا ہوں اگر میں تقریریں بند کر دوں یہ منبر پہ بیٹھا ہوں قسمیاں بتا رہا ہوں اگر میں تقریریں بند کر دوں تو مزے کی بات کر رہا ہوں میں پھر پرانی پھر بار بار ریپیٹ ہی سنیں گے پھر مزے کی بات نقطے سے علم ایک نقطے پر 10 نقطے بناتا ہے 10 نقطے بناتا ہے اور پھر بتا دوں محفلوں میں شعر کا لطف ختم ہو جائے کتاب میں سب لکھا ہے کتابیں ہیں کتاب پڑھتا کون ہے سماعی آسان ہے نظری مشکل ہے دیکھیں سن کے جو یاد ہوتا ہے پڑھ کر یاد نہیں ہوتا یہ تو ایک مشکل ہے علم کی ایک اور مشکل ہے جو لکھا ہے پڑھ لیا آپ نے دیا ہم نے پڑھ لیا طریقہ کیسے معلوم ہوگا بیان کیسے کریں چیلنج ہے میرا خیبر کی لڑائی کتاب سے نکالی ہے فوٹو سٹیٹ کرا کے پاکستان کے ہر عالم کو بانٹ دیجیے
سب کو دے دیجیے اور ایک مذاکرہ اس میدان میں کرائیے. سب خیبر پڑھیں اور کتاب سے پڑھ کر آئیں اور پھر آپ بیٹھ جائیے. آپ وکیل، آپ جج. 50 جمع ہے تو آپ پھر دیکھیے کہ کس نے پڑھ کر لفظ با لفظ سنایا. رٹو کون ہے؟ طوطا. آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں طوطے کتنے ہیں. آپ کو پتہ چل اور کتنے ہیں جو آنکھ سے خیبر دکھا رہے ہیں. اب یہ علم کے لفظوں میں معجزہ ہوتا ہے. معجزے کو جس نے پایا معرفت کا سمندر اس نے بہایا اور جس کا ذہن خود علم علی کا معجزہ ہو اس نے اسے کشف کیا، جذب کیا. تصویر اس نے دکھائی، اس کے دل نے تصویر دی. یہ خیبر کی طرف مڑا، اس نے ذوالفقار کی چمک بھی دیکھی، اس نے مولا کے قدم بھی دیکھے، اس نے علی کی زیارت. یہ صرف علم نہیں ہے، مسئلہ زیارت کا بھی آ گیا کہ بیٹھے بیٹھے زیارت ہو رہی ہے. اس ماحول میں ہم نے بچپن گزارا. ان علمی بادلوں کے سائے میں ہم پیدا ہوئے. یہ پیغام اسی لیے ہے کہ آنے والے دور کی مخلوقات جو پیدا ہونے والی ہیں، ہر ماں باپ اپنے پیدا ہونے والی نسل کے لیے علم کا بادل بنے. مجلس کاہے کے لیے؟ یہ مجلس کاہے کے لیے؟ اسی لیے تاکہ وہ علم کا سایہ بن جائے. کالج اسکول کا علم ہو تو ہم نے جو دیکھا، ہم نے جو سیکھا، ہم نے علم کیسے سیکھا، کس عالم کو دیکھا، کس شاعر کو دیکھا، کس ادیب کی علمی خوبیوں کو اخذ کیا، کیسے اس کا مشاہدہ کیا، کتنے ملکوں کا سفر کیا، کہاں کہاں گیا، کیسے کیسے انسان ملے، میرے دوست کیسے ہیں، یہاں کے دوست کیسے، غیر ملکوں کے دوست کیسے، ہندوستان کے دوست کیسے، بچپن کے دوست کیسے، جوانی کے دوست کیسے، اب کے دوست کیسے. یہ 4 دن میں بیان کریں گے. آج کی تمہیدی تقریر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. محمد اور آل محمد ہم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اور خصوصاً یہ بچہ ہے اسد صاحب کی والدہ کے لیے، فتن صاحب علی ہیں باپ کے محمد اور آل محمد. اللہ انہیں سے عطا فرمائے. سیدہ تمیز زہرا کے لیے دعا کریں کہ باپ کے محمد اور آل محمد انہیں سے عطا فرمائے. قائم کی والدہ سیدہ بیگم علی ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ انہیں سے عطا فرمائے. مولانا سلمان حیدر صاحب اور سجاد حیدر صاحب، اصغر عباس صاحب، باپ کے محمد اور آل محمد انہیں سے بارلا ہم میری بھی روزگار میں روزی عطا فرمائے. سب روزگاروں کے رزق میں وسعت. امام زمانہ کا ضرور